تو اس لیے ممدانی آیا. اس ملک میں تو یار کرونی کیپٹلزم ہے, اس ملک میں تو کیپٹلزم بھی پورا نہیں ہے. آپ کو پتہ نا کیا ہوتا ہے, یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ زمینوں کے بھی مالک ہیں, اداروں کے بھی مالک ہیں, ہر چیز کے وہ مالک ہیں. یہاں پہ پارٹیسپیشن عام لوگوں کی ہے ہی نہیں پارٹیز کے اندر. پارٹیز یا تو اس طرح چلتی ہیں ایک شخصیت کے اوپر, یا پارٹی چلتی ہیں خاندانوں کے اوپر, اور یہی سیاست چل رہی ہے یہاں پہ. تو ایسے ملکوں میں سوشلسٹ اوپر آ جائے کسی پارٹی میں اور اس کو لاہور کے میئر کے طور پہ کوئی کھڑا کر دے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں چیلنج کرتا ہوں آج, سہیل افریدی ایسے تو بہت سارے مل جائیں گے نا, وہ تو اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, جو عمران خان نے کہنا ہے بس اس نے کر دینا ہے, اور اس کو لایا بھی اسی لیے گیا. لیکن شاہ محمود قریشی کو تو پتہ ہے نا, جہانگیر ترین کو بھی پتہ تھا, علیم خان کو بھی کافی حد تک پتہ تھا. کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اکانومی کیسے چلتی ہے, کیسے چلاتے ہیں, کیونکہ وہ بڑے پلیئرز بھی ہیں اکانومی کے. اب مجھے بتائیں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ پی ٹی آئی ہے, اسی طرح نواز شریف, شہباز شریف, پھر آصف زرداری, پھر اس کے نیچے خورشید شاہ وغیرہ وغیرہ, یہ سارے کیا ان کے ہوتے ہوئے یہ لاہور کے میئر کے طور پہ کسی سوشلسٹ کو کھڑے کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کر سکتے, یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو اس لیے اس ملک کے اندر بہت مشکل ہے کہ ایک پارٹی ایسی بنائی جائے جو ہم کر رہے ہیں. یہ بہت جوئے شیر لانے والی بات ہے. وہ تو نظر آ رہا ہے اتنے سالوں سے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں. ایک بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا, تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ خود نہیں لڑ رہے, آپ وہ بات وہ کریں اقرار الحسن ولی کے دوسرے الیکشن لڑ جائیں, وہ آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی. میری والی بات کر رہا ہے. ہاں, میں پہلے میں 2018 سے میں موجود ہوں, اور میں نے لڑا بھی ان سے تھا جن سے میں جیت نہیں سکتا تھا. لیکن آپ کا فرق یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو آگے بھی نہیں ہوں گا. آپ کہیں گے نہیں, کسی کو انہوں نے چاہیے کہ سب ٹھیک, جو جس نظریے کے ساتھ پارٹی بنا رہی ہے اس پہ تو رہیں کم از کم, لیکن کیوں الیکشن کیوں نہیں لڑنا؟ پھر دوسروں کو لڑا رہے ہیں. اس لیے یعنی یہ کام آپ خود نہیں کرنا چاہ رہے یا نہیں کر رہے, دوسروں کو کہہ رہے ہیں تم کرو. اس لیے کہ اس ملک میں جو اجارہ داری ہے نا سیاست کے اوپر, وہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو مجھے لگتا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی کسی سرمایہ دار, جاگیردار یا مافیاز کے ساتھ ان کا تعلق ہے, وڈیرے ہیں یا سردار ہیں اپنے علاقوں کے, مطلب اس طرح کے لوگ ہیں, بدماش بھی ہیں اپنے علاقوں کے. دوسرے نمبر پہ وہ ہیں جو پیر مرید ہیں, پیر و مرشد ہیں اپنے اپنے علاقوں کے, اور وہ بھی اس کام میں آئے ہوئے ہیں. تیسرے جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ بیوروکریٹس ہیں, بڑے بڑے پرانے ریٹائرڈ, اور وہ سیاست میں آ چکے ہیں, اور وہ کوئی ملٹری بیوروکریسی سے ہے, کوئی سویلین بیوروکریسی سے ہے. اور چوتھے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو مشہور ہیں, جن کے پاس شہرت ہے, اور شہرت کی وجہ سے وہ سیاست میں لیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کو سب کو مائنس کیا جائے. انہوں نے سیاست پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ان سب نے مل کے کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا اس ملک کے اندر اگر یہ سارے ملے نہ ہو, اور یہ سارے ملے میں ہیں, اگر یہ ملے نہ ہوں تو اس ملک کا یہ حال نہ ہو عام آدمی کا. عام آدمی کو جایا ہوا ہے, تمہیں عمران خان پسند ہے یا نواز شریف پسند ہے یا تمہیں زرداری پسند ہے, بتا دو بھائی. اس کو یہ بتانا چاہیے کہ تینوں تمہارے طبقے کے نہیں ہیں, تمہیں تینوں پسند نہیں ہونے چاہیے, لیکن اس کو کہا گیا کہ ان میں سے ایک چنو. وہ بیچارہ کیا کرے, ان میں سے ایک چنے گا, بجائے کہ وہ اپنی پارٹی بنائے, وہ اپنے طبقے کی پارٹی کی نمائندگی کرے, وہ ان تینوں کو چنی جا رہا ہے. اور پھر آخرکار یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں تو پھر ایسے بتاؤ کہ کوئی آپ کو چیف آرمی اسٹاف پسند ہے, پھر آپ ان کو پسند کر لیں. تو کیونکہ یہی 4 لوگ ہیں جو جن کے ارد گرد ہماری ساری سیاست گھوم رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے اکیلے نہیں کرتے, یہ حکومت اکیلے نہیں کرتے, ان کے ساتھ بیوروکریسی بھی ہوتی ہے, ان کے ساتھ ملا بھی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے علامہ ہیں, اور وہ کہیں نہ کہیں فتویٰ دینا ہوتا ہے. کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ملا ہیں, کچھ لوگ نون لیگ کے ملا ہیں, کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے ملا. آپ مل جائیں گے, وہ فتوے بھی دے دیں گے ان کے حق میں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جاگیردار سرمایہ دار بھی سارے موجود ہیں. تو مجھے لگتا ہے بیوروکریسی, ملاکریسی, اور یہ جو آپ کے بڑے بڑے جاگیردار سرمایہ دار ہیں, ان کا یہ اکٹھ ہے, یہ ایک نیکسس ہے.